ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورۃ الکہف کی پہلی 8 آیات کا ترجمہ مفہوم پیش کیا گیا تھا، اور اس میں یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات حفظ کر لیتا ہے، زبانی یاد کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اور دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ساری کائنات میں جتنے بھی فتنے آئے اور جتنے آئیں گے، ان سب میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور مجھے امید ہے آپ احباب نے پھر یہ سورت کی 10 آیات یاد کرنی شروع کی ہوں گی۔ میں اگلے جمعے انشاءاللہ پھر پوچھوں گا کس کس نے کی ہیں۔ ابھی پھر یہ بات دوبارہ دہرانے کا مقصد توجہ اور یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ ہم نے یاد کرنی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کریں، ایک ایک آیت یاد کریں، آدھی آدھی آیت یاد کریں، لیکن ہمیں کچھ جمعوں کے بعد ایسا ہو کہ اس سورت کی تفسیر مکمل ہونے سے پہلے ہمارا ہر نمازی دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے۔ ہر نمازی یہ سورت کی تفسیر مکمل ہونے سے پہلے ہر نمازی کو 10 آیات آغاز کی اور 10 آیات اختتام کی زبانی یاد ہو، تبھی ہمارے جمعے کا ایک بڑا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ 8 آیات کے بعد اللہ رب العزت نے 9ویں آیت میں ان کے واقعے کو شروع کیا۔ کہف غار کو کہتے ہیں، اور وہ بڑی غار ہو اسے کہف کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ اللہ رب العزت نے پہلے 3 آیات میں بیان کیا، خلاصہ، اور پھر اس کے بعد ان کا تفصیلی واقعہ سنایا۔ مرکزی خیال 3 آیات میں، اور پھر پوری تفصیل آگے کئی آیات میں اللہ رب العزت نے بیان کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہو نا کہ کہف اور رقیم والے جو تھے وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ کہف غار، رقیم لکھی ہوئی چیز، مرقوم۔ جب ان لوگوں کو ان کی غار کا پتہ چلا، ان سے ملاقات ہوئی اور پھر وہ دوبارہ فوت ہو گئے، تو لوگوں نے ان کے ناموں کے تذکرے اور اس واقعے کو ایک تختی پر لکھ کر اس غار پہ لگا دیا، تو وہ غار میں رہے تو اصحاب الکہف ہوئے، اور ان کے اوپر وہ تختی لگا دی گئی تو وہ اصحاب الرقیم ہوئے۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو نا اصحاب الکہف والرقیم یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ ہاں ہاں یا رب، ہم ان کو بڑی عجیب تیری قدرت کا نظارہ سمجھتے ہیں کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے اور ان کے جسم گلے سڑے نہیں، اور تو نے دوبارہ ان کو اٹھا بھی دیا اور تو نے ان کی حفاظت بھی کی، یہ تیری عجیب نشانی۔ فرمایا ہاں یہ عجیب ہے، لیکن اس سے بھی عجیب چیز تم روزانہ دیکھتے ہو۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آسمانوں کو پیدا کرنا اور زمین کو پیدا کرنا، اور پھر آسمانوں کو اتنا بلند لے جانا، اور پھر تہ بتہ 7 آسمان کھڑے کرنا، اور ان کے نیچے ایک بھی ستون کا نہ ہونا، اور ہزاروں سالوں کے گزرنے کے باوجود اس میں ایک بھی شگاف اور درار کا نہ آنا، یہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور ان کا قیام اور ہزاروں سال سے اس کا وجود جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، یہ تو ان کے انسانوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑی چیز ہے۔ جب تم اصحاب کہف کے واقعہ کو عجیب سمجھتے ہو اور اللہ کی قدرت کو مانتے ہو، تو تمہیں اس سے زیادہ عجیب چیز یہ آسمان و زمین نظر آ رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر بھی اللہ کی قدرت کاملہ پہ یقین رکھو۔ پھر آگے فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف، وہ نوجوان غار کی طرف گئے
اور انہوں نے ایک دعا پڑھی، اور وہ دعا ایک نسخہ ہے، یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ انہوں نے جا کر کیا دعا پڑھی؟ آیت نمبر 10 ہے، ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ ایک وظیفہ ہے، جب تمہارے لیے بھی دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، اپنے پرائے سارے بگانے ہو جائیں، اور تمہارا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، اور دنیا میں تمہارے لیے کہیں پناہ کی جگہ نظر نہ آئے، اس وقت تم یہ دعا پڑھو، ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ دعا یاد کر لو، زندگی کے ہر موڑ میں جب تمہیں کسی مدد کی ضرورت پڑے تو یہ دعا پڑھو جو اصحاب کہف نے پڑھی تھی۔ ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہمیں صرف تیری رحمت کی امید ہے، ہمیں کسی اور پہ بھروسہ ہی نہیں، اور کسی اور سے ہمیں امید ہی نہیں، ہمیں تیری رحمت کی امید ہے، ہمیں عطا کر، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ اے مولا، ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ آگے کیا کرنا ہے، تو خود ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے کہ ہم کیا کریں۔ جب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، کریں تو کیا کریں، جائیں تو کدھر جائیں، حالات کیسے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ دعا پڑھتے رہو، مسلسل پڑھتے رہو، اللہ رب العزت تمہارے سارے کاموں کو سنوار بھی دیں گے، اور تمہاری ہدایت اور رہنمائی کا راستہ بھی پیدا فرما دیں گے۔ انہوں نے غار کے پاس گئے اور غار میں جا کر یہ دعا پڑھی، اللہ رب العزت نے دعا قبول کی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، اس کے جملے ایسا معجزہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے نثر نگار اس جیسا قرآن بنا ہی نہیں سکتے۔ ایک جملے میں ایسی حقیقت بتا دی۔ میرے رب فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، غار میں ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب یہ جملہ غور کیجئے گا، انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ اب سلانے کے لیے لفظ کیا بولا؟ یہ نہیں کہا ہم نے ان کی آنکھیں بند کر دی، ہم نے ان کو نیند دے دی، ہم نے ان کو سلا دیا، یہ جملے نہیں بولے۔ جملے کیا بولے؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، غار میں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا۔ حالانکہ عام طور پر جب آپ سوچتے ہیں کوئی بندہ سویا ہے تو کس کو دیکھا جاتا ہے؟ آنکھوں کو دیکھا جاتا ہے، آنکھیں کھلی ہیں، بندہ جاگ رہا ہے، آنکھیں بند ہے، لگتا ہے سو گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کان کا ذکر کیا، اور آج سائنس ہزاروں سال کے بعد آج سائنس کہہ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہ انتہا بیان کر دی۔ جب انسان لیٹتا ہے اس کا پورا وجود آرام کرتا ہے، ذہن آرام کرتا ہے، آنکھیں آرام کرتی ہیں، پورا وجود آرام کرتا ہے، سوتا ہے۔ لیکن سب سے آخر میں انسان کو سننا بند ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ لیٹتے ہیں، آپ سو رہے ہیں، ہلکی نیند میں ہیں، پاس کوئی آ رہا ہے تو آپ کو اس کی آوازیں، باتیں تمہیں سنتی رہتی ہیں، اور جب تم گہری نیند میں چلے جاتے ہو اس وقت تمہیں سننا بند ہو جاتا ہے۔ ہلکی نیند میں آنکھیں بند ہیں، نظر نہیں آ رہا، لیکن تمہیں سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ بات بتائی کہ انسان میں سب سے آخر میں جو چیز سوتی ہے اور سب سے آخر میں جو آرام ہوتا ہے اور جو گہری نیند ہوتی ہے وہ انسان کے کان کے پردے ہیں۔ میرے رب نے ایسا جملہ بولا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ آج سائنس کے ساتھ یہ پتہ چل رہا ہے کہ سب سے آخر میں کان کے پردے بند ہوتے ہیں۔ میرے رب نے یہی بیان کیا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، ہم نے ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے تاکہ کوئی آواز ان کو بے آرام نہ کر سکے۔ سنین عددا، گنتی کے کئی سال، 309 سال تک سلائے رکھا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھا بھی دیا، لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا ابدا، تاکہ ہم واضح کر دیں کہ ان میں سے کس کو زیادہ پتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ یہ تفصیل آگے آئے گی پھر کتنی دیر سوئے۔ اللہ رب العزت نے یہ خلاصہ بیان کرنے کے بعد کہا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا واقعہ آپ کو برحق سناتے ہیں۔ یہ واقعہ عرب کے اندر بڑا مشہور تھا، نسل در نسل لوگ سنتے سناتے آ رہے تھے، لیکن اس میں بڑی رتب و یابس، کمی بیشی، اپنی طرف سے اضافے، رنگ امیزی بہت تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم آپ کو 100% درست واقعہ سناتے ہیں جس کی ضرورت ہے۔ فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے، فتیہ چند نوجوان، 10 سے کم تھے،
آمنوا بربہم، جو اپنے رب پہ ایمان لا چکے تھے، وزدناہم ہدا، اور پھر ہم نے ان کو ہدایت میں مزید اضافہ عطا کیا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، دین کی دعوت دی، انجیل لے کر آئے، اس وقت مذہبی طور پر یہودی بہت سٹرونگ تھے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو روکنا چاہا، پہلے عام سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے۔ چند افراد ان کی دعوت پہ مسلمان ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر انہوں نے پکڑا، ایک جگہ پہ قید کیا اور سولی دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ انہوں نے باقیوں میں سے کسی کو مارا، کسی کو چھوڑا۔ وہ چند نوجوان جو عیسیٰ علیہ السلام سے بعد میں بچ گئے، انہوں نے عیسائیت کی، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تبلیغ جاری رکھی۔ ان کی تبلیغ سے یہ چند نوجوان مسلمان ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائے، اور اس وقت وہ عیسائی مذہب کو اختیار کر گئے۔ انہم فتیۃ، اور یہ نوجوان جو تھے یہ بڑے بڑے گھرانوں کے تھے، یعنی مالدار اور بادشاہوں کے گھرانے کے یہ افراد تھے، نوجوان تھے۔ آمنوا بربہم، جو اپنے رب پہ ایمان لا چکے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے پھر ان کو مزید ہدایت عطا کی۔ یہ اللہ رب العزت نے دو جملے بولے ہیں، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پہ ایمان لائے، وزدناہم ہدا، پھر ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کیا۔ یعنی پہلا قدم انہوں نے اٹھایا، ایمان وہ لے کر آئے، پھر ہم نے ان کو مزید ترقیاں عطا کی۔ پہلا قدم ہمیں اٹھانا پڑے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے ہم اپنے سارے راستے اس کو دکھا دیتے ہیں اور ہم اس کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں، لیکن پہلی کوشش اسے کرنی پڑے گی۔ ہدایت ایسے نہیں ملتی، ہدایت تلاش کرنے سے ملتی ہے۔ ایمان ایسے نہیں ملتا، ایمان تلاش کرنے سے ملتا ہے، اور جب انسان ہدایت اور صراط مستقیم کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو سارے راستے عطا کر دیتے ہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پھر ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، باندھ دیا ان کے دلوں کو۔ جب توحید انسان کے سینے میں صحیح طرح پیوست ہو جائے، پھر اس کو انسانوں کا ڈر نہیں رہتا۔ جب توحید انسان کے دل کے اندر گھر کر جائے، پھر اس وقت انسان کو بڑے بڑے بادشاہوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا، مضبوط کر دیا، وہ ہمت والے، جرت والے ہوئے۔ اذ قاموا، وہ کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ کو پتا چلا، اس وقت کا رومی بادشاہ، پوری دنیا پہ روم کی حکومت، اور رومی بادشاہ وقیانوس اس کو کہا جاتا ہے، اور رومی زبان میں ڈائسس کہتے ہیں اس کو۔ وہ بادشاہ تھا وقیانوس، اس نے بلا لیا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ میری سلطنت میں اور ہمارے ہی خاندان کے کچھ لڑکے نوجوان جو مجھے رب نہیں مانتے اور ہمارے بتوں کو رب نہیں مانتے۔ اس نے بلا لیا ان کو اور لا کر سامنے کھڑا کیا اور پوچھا، بتاؤ تمہارا دین مذہب کیا ہے؟ فقالو، تو انہوں نے کہا بادشاہ کے سامنے، جب موت کا ڈر بھی ہو، اس کے ایک اشارے سے گردن اتر سکتی ہے، اس وقت وہاں جا کر اللہ کی توحید کا اعلان کرنا اور حق بولنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، دنیا میں جتنے جہاد ہوتے ہیں ان میں سب سے افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد وہ ہے کہ ظالم بادشاہ سامنے ہو اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کو بلند کر دو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور یہ ان اللہ کے ولیوں نے کیا۔ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، ہم نے ان کو مزید ہدایت دی۔ بادشاہ نے ان کو بلایا، پوچھا تمہارا رب کون؟ فقالو، تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض۔ توحید کی تین اقسام ہیں، ایک ہے توحید ربوبیت کہ یہ ساری کائنات کا رب ایک ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، یہ پہاڑ، یہ ندیاں، نالے، یہ موت و حیات کا سارا اختیار ایک رب کے پاس ہے، اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اور ایک توحید ہے توحید الوہیت، جب ساری کائنات کا نظام ایک رب چلا رہا ہے اور وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، وہی ہمیں زندگی کی نعمتیں دیتا ہے، تو پھر اسی کے سامنے جھکو، اس کے عبادت کرو، اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ یعنی ربوبیت رب، ساری کائنات کا خالق مالک، الوہیت عبادت، جب رب وہ ہے تو عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ پہلے انہوں نے توحید ربوبیت سنائی، فقالو، انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض،
ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، تم ہمارے رب نہیں ہو۔ اور پھر آگے توحید الوہیت سنائی، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہرگز ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور پھر آگے کہا کہ اگر توحید ربوبیت کو مان لیں اور اس کی عبادت نہ کریں، لقد قلنا اذا شططا، پھر تو ہم بڑی زیادتی والی بات کریں گے۔ رب مانتے ہیں، عبادت کرتے کوئی نہیں، یہ تو ظالم انسان۔ آج یہ سورۃ کہف کی اس آیت سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ نوجوان جب وہ توحید پہ کاربند ہوئے اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، میرے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان کے تذکرے قرآن میں کیے۔ کیا آج ہماری نوجوان نسل بھی اسی طرف ہے؟ نوجوانی یقین جانیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا نوجوان توحید الوہیت سے تو دور تھا ہی تھا، آج توحید ربوبیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ رہا ہے۔ یعنی ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے محلے دار، رشتے دار الوہیت سے دور تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، کم پڑھتے تھے، عبادت سے دور رہتے تھے، لیکن آج اچھی پڑھائی پڑھانے کا جنون جو دماغ پہ سوار ہے، اس نے ہماری اولادوں کو توحید ربوبیت، رب ماننے سے بھی دور کر دیا ہوا ہے۔ کیسے؟ بس والدین کو یہ ہے کہ کالج اچھا ہو، یونیورسٹی کا نام ہو، اب وہاں کیا ہو رہا ہے، کیسے استاد پڑھا رہے ہیں، کیا باتیں دماغ میں ڈال رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اور وہ بچہ روزانہ آ کر نیٹ پہ کیا کر رہا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، بس یہ ہے کہ میرے بیٹے کے نمبر اچھے آ جائیں، بس ٹھیک ہے۔ اللہ کے بندو، آج اللہ کا انکار، آج سائنس کا اقرار اور اللہ کی توحید، وحدانیت، ربوبیت کا انکار ان کالجز، یونیورسٹیوں میں اس قدر بڑھ چکا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور آج یہ نوجوان صرف ہمارے ڈر سے بہت سارے نوجوان خاموش بیٹھے ہیں۔ آج تمہیں اپنی اولادوں سے یہ شکوہ ہے، نماز نہیں پڑھتے، شکوہ برقرار ہے اور درست ہے، لیکن پیچھے اصل ریزن دیکھو کیوں نہیں پڑھتے۔ بہت سارے تو ایسے ہیں جو ابو کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہے، ورنہ کہہ دیں کیڑی نماز کس کے سامنے پڑھے، کیڑا رب کس کو مانے، کیونکہ استاد نے وہاں دماغ میں ڈالا یہ ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے، بگ بینگ تھیوری یہ کہتی ہے، ہمارے بڑے یہ بتاتے ہیں، عقل یہ بتاتی ہے، دو لاوے پھٹے، ایک اوپر چلا گیا آسمان بن گیا، نیچے آ گیا زمین بن گئی، یہ رب کوئی نہیں ہے، یہ سارا مولویوں کی ساری بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ قرآن بھی ایسا قرآن نہیں ہے۔ یہ دماغ میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں الحاد کا فتنہ پھیلا ہوا ہے، اور ہم اپنے نوجوان بچوں کی نگرانی نہیں کر رہے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں، اور ہم ان کو قرآن کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں۔ ایمان سے بتائیے گا، جس کا بیٹا میٹرک پاس ہے، جس کی بیٹی میٹرک پاس ہے، ایمان سے بتائیے گا کیا تمہارے بیٹے نے ایک مرتبہ بھی قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے؟ مسلمان تو تم ہو، مومن تو تم کہلاتے ہو، جنت کے 4 دروازے نہیں 8 دروازے کھلے دیکھنا چاہتے ہو۔ یہ تو ایک بڑی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے۔ یہ ہمارے سینوں کو ٹھنڈ پڑتی ہے کہ آج چلو کچھ نہ کچھ ہمارے سکول میں قرآن کا ترجمہ لگ گیا، یہ بڑی نعمت ہے، لیکن افسوس اسے بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ افسوس ہے کہ اس کے بارے میں بھی سازشیں ہو رہی ہیں، افسوس ہے کہ اس کے بارے میں بھی زبان درازیاں ہو رہی ہیں۔ اپنی نوجوان نسل کو سنبھال لو، یقین جانو، من شاب علیہ من شب علی شیء شاب علیہ، عرب کا محاورہ ہے من شب علی شیء شاب علیہ، جو کسی چیز پہ جوان ہوتا ہے وہ اسی نظریے پہ بوڑھا ہوتا ہے۔ آج نوجوانوں کے نظریات سیدھے کر لو، بڑھاپے تک وہ قائم رہیں گے۔ کسی نے پوچھا نا وفا کیا ہے، کہا بے وفائی کے سارے مواقع موجود ہوں تب بھی وہ بے وفائی نہ کرے تو اس کو وفا کہتے ہیں۔ جوانی کے عالم میں ہر قسم کے گناہ کا خمار دماغ میں چڑھا ہوتا ہے، اور اس جوانی میں انسان اپنے آپ کو سنبھال لے تو یہی اصل عبادت ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، و در بزرگی گرگزادہ می شود پرہیزگار، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا نبیوں کی سنت ہے، اور بڑھاپا ہو کر تو خونخوار بھیڑیے بھی بڑے پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔
جوانی میں اپنی نوجوان نسل کو سمجھا لو، اس کو سنبھال لو اور ان کو یہ سناؤ کہ نوجوان اللہ کو پسند، اللہ کے عرش کے نیچے 7 قسم کے افراد آئیں گے، ان میں سے ایک جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، جوانی اللہ کی عبادت، یہ نہیں کہا بڑھاپا اللہ کی عبادت میں گزار، بڑھاپا نیکی والا کام ہے، میں بوڑھوں کے خلاف نہیں ہوں، بڑھاپا بھی بڑی اچھی عبادت کا موقع ہے، لیکن اصل عبادت جوانی کے اندر، المؤمن القوی احب الی اللہ واخیر من المؤمن الضعیف، قوی مومن، جوان مومن اللہ کو کمزور مومن، بوڑھے مومن سے زیادہ پسند ہے۔ اپنی اولادوں کو، جوانی کو سنبھالو اور اس جوانی میں اللہ کی عبادت کرو۔ ان جوانوں نے یہ کہا تھا ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، یہ توحید ربوبیت اپنی اولاد کے ذہن میں ڈال۔ آج تیری اولادیں اللہ کی توحید ربوبیت سے بھی دور ہو رہی، لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہیں پکاریں گے، نہ تجھے نہ تیرے معبودان باطلہ کو۔ اور اگر ہم یہ مان لیں رب ہمارا آسمانوں والا ہے اور پھر اس کی عبادت نہ کریں، لقد قلنا اذا شططا، پھر تو ہم نے بڑی زیادتی والی بات کی ہے۔ پھر آگے کہا ہؤلاء قومنا، اے بادشاہ یہ تیرے سارے ساتھی، یہ ہماری قوم جو ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ ان کے حق میں کوئی دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ جن کو انہوں نے رب بنا رکھا ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ ڈوبی ہوئی کو تارنے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ شفا دینے والا ہے، یہ بجلی کو کنٹرول کرنے والا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جو آج ہمارے پاکستان میں بھی بنے ہوئے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، ان کے حق میں کوئی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ بزرگوں کے بارے میں عجیب و غریب نظریات بنائے رکھے ہیں۔ بابا شاہ جمال، دیوے پتر رتے لال، لے یاری والے دا نام تے تردی ہوئی ڈب جائے گی، یہ نہیں بنائے ہوئے آپ نے؟ گنج شکر، فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کاملارہ رہنمات نہیں بنایا ہوا تم نے؟ عجیب و غریب، میں تو بولنا ناپسند کرتا ہوں، بہت سارے میرے دماغ میں گھوم رہے ہیں، لیکن غور کریں، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جن کو یہ رب کے سوا پکارتے ہیں، کیا یہ ان کی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ ایک رب کی عبادت کرو۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اللہ کے اوپر جھوٹ بولتا ہے؟ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اب اللہ کے بارے میں جھوٹ کیا ہے؟ کئی قسم کے جھوٹ ہوتے ہیں۔ ایک بڑا ہی بڑا جھوٹ ہمارے معاشرے میں عام ہے، ساڑی سنتا ہی نہیں، تھوڑی موڑتا ہی نہیں، ہماری سنتا ہی نہیں، تمہاری موڑتا ہی نہیں، یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ ہے۔ میرا اللہ جب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، رب کہتا ہے میں سنتا ہوں، اور یہ کہتا ہے سنتا نہیں، اور خود اقرار کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع سن لیا، سن لیا، اللہ اللہ نے، لمن اس بندے کی آواز کو، حمیدہ جس نے رکوع میں اس کی تعریفیں کی، اللہ نے اس کو سن لیا۔ نماز میں کہتا ہے سن لیا، نماز کے بعد اس سے پوچھو ہاں، کہنا میری سنتا ہی نہیں۔ اللہ کے بارے میں جھوٹ ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا دنیا میں ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے؟ میرے اللہ ہر ایک کی سنتے ہیں، اور اللہ کی قسم میرے اللہ گناہ گاروں کی زیادہ سنتا ہے، بڑی سنتا ہے۔ وہ معروف واقعہ تمہارے ذہن میں ہے، ہر ایک کو سمجھ آئے، سو کا قاتل، سو کا قاتل، ابھی اس نے دعا مانگی نہیں، نیت لے کر نکل گیا، میرے اللہ نے اس کی سن لی، اس سے بڑے تم گناہگار ہو؟ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل
اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اس کے بیٹے اکرمہ، مکہ فتح ہوا، اس کو پتا تھا اب میری خیر نہیں، مکے سے بھاگ گئے جدے وہاں سمندر، اور وہاں کشتی میں بیٹھ کے دوسرے ملک جا رہے ہیں، راستے میں کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اب لوگوں نے کہا ارے جب بڑی مصیبت آتی ہے تو پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے معبودان باطلہ کام نہیں آتے، اس وقت اگر تم نے سمندر کی موجوں سے بچنا ہے اور زندگی دوبارہ پانی ہے تو محمد کے رب کو پکارو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکرمہ کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا ارے اس مشکل میں محمد کا رب بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ تو ہمیں یہی کہتا ہے ہر مشکل مصیبت میں ایک کو پکارو، تو اگر اس مشکل میں اس پیغمبر کا رب بچاتا ہے تو پھر ہر مشکل میں وہی بچائے گا۔ میں نے دل میں دعا کی یا رب اگر واقعتاً یہ تیرا سچا نبی ہے، اور یا رب اگر تو ہی ہر مشکل سے بچاتا ہے تو اس کشتی کو پار لگا دے، میں جلدی جا کے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے مسلمان ہوئے، کشتی کنارے لگی، واپس آئے، کلمہ پڑھا، حضور کو کہا حضور باپ دنیا کا بڑا دشمن تھا لیکن آج مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ایک رب ہے جو ہر مشکل میں ہمارے کام آتا ہے، ہم نے بڑی زیادتی کی، ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں، کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ یعنی وہ مشرکین مکہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ ایک اللہ ہے جو ہر ایک کی سنتا ہے اور دشمن کے بیٹوں کی سنتا ہے اور بڑے بڑے دشمنوں کی سن لیتا ہے۔ تو مسلمان ہے، تو مسلمان ہے، تم تو مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، زکات دیتے ہو، پھر تمہارا یہ عقیدہ ہماری رب سنتا نہیں ہے؟ اس سے بڑا اللہ کا دشمن کون ہوگا؟ ابو جہل سے بڑا، اور اس کے بیٹے سے بڑا دشمن کون ہوگا؟ لیکن جب اس نے بھی پکارا تو میرے رب نے اس کی دعا کو بھی سن لیا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولے۔ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولو۔ یہ تم مثالیں نہیں دیتے؟ بڑے کو ملنا ہو تو پہلے چھوٹوں کے راستے پار کرنے پڑتے ہیں، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہو تم۔ ہمارا رب ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے، تمہیں کسی کے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولو، اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ ہم ایک رب کے ماننے والے اور اسی کی عبادت کرنے والے، یہ اقرار اصحاب کہف نے کیا۔ بادشاہ نے آگے سے، قرآن نے تفصیل بیان نہیں کی کیونکہ اس کی خاص ضرورت نہیں تھی، بادشاہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور سوچنے کا موقع دیا کیونکہ وہ سارے وزیروں مشیروں کے بیٹے تھے، بڑے لوگ تھے۔ بادشاہ نے فوراً ان کے سر قلم نہیں کروائے اور کہا کہ تھوڑی دیر سوچ لو، 2-4 دن سوچ لو، اپنے اس دین سے واپس آ جاؤ، اگر تم واپس نہ آئے نا پھر ہم تمہارا کوئی نہ کوئی بندوبست کریں گے۔ سمجھا بجھا کر تھوڑی سی مہلت دے دی اور کہا لے جاؤ ان کو تھوڑا سی سمجھاؤ۔ جب وہ واپس گئے، واپس جا کر اکٹھے بیٹھے، آپس میں مشورہ کیا اور آپس میں کہنے لگے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اے دوستو جب تم ان سے جدا ہو گئے ہو، تمہارا دین الگ ان کا دین الگ، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں تم ان سے بھی جدا ہو، نہ بتوں کو مانتے ہو، نہ بادشاہ کو مانتے ہو، نہ ان کے دین کو مانتے ہو، تم جب ان سے جدا ہو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو چلو آؤ ایک غار کی طرف چلتے ہیں، ہمیں اب یہاں نہیں رہنا، محلات، جائیدادیں، بادشاہتیں، وزارتیں، سارے آرام اور سکون، ساری نعمتیں، ہر چیز کو ٹھکرا کر انہوں نے کہا جب ہمارے دل و دماغ میں توحید آ گئی ہے، اللہ پہ ایمان آ چکا ہے، اب ہمیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر جاؤ، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اب چلے جاؤ غار کی طرف، اب ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے۔ ہم ایمان والے نعمتیں دیکھ کر دنیا کی ایمان والی جگہ کو کفر کی طرف جانے کو پسند کرتے ہیں،
غور کیجیے گا ہمارے کتنے مسلمان جو یہاں پکے نمازی ہیں، نماز کی جگہ موجود ہے، ایمان والے ہیں، ایمان کی جگہ موجود ہے، یہاں سے نکل کر صرف دنیا کی تھوڑی سی نعمتیں، دنیا کی تھوڑی سی آسائشیں، دنیا کی تھوڑی سی آسانیاں دیکھنے کے لیے چلو اس ملک سے نکلو، چلو غیر مسلم ممالک کے اندر چلو، اوتھے ماحول بڑا سازگار ہے، وہاں آرام دہ زندگی ہے، وہاں بڑی سہولیات ہیں، وہاں جینا اچھا ہے، وہاں مرنا اچھا ہے، یہ سوچ کر وہاں چلے جاتے ہیں۔ پھر وہاں مساجد کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی ہوتی ہیں، اور پھر ہمیں فون کر کے پوچھتے ہیں قاری صاحب جی جمعہ کا ہار ہو جاندہ ہے، قاری صاحب جی عید نماز کا ہر بچے نہ پڑھ لے دیئے۔ ایمان کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اور صرف دنیا کی نعمتوں کے لیے، صرف دنیا کی ساری زندگی کو تھوڑا سا آرام دینے کے لیے۔ ان بادشاہوں کے بیٹوں کی زندگی کو ذہن میں لاؤ، انہوں نے کہا جب ہم ان سے جدا ہیں، جب ان کا عقیدہ مذہب ہم سے جدا ہے، ہمارے گھر ہیں، بادشاہتے ہیں، وزارتیں ہیں، نعمتیں ہیں، آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں، سب کچھ چھوڑو، کہاں جاؤ؟ فاوو الی الکہف، ایک غار کی طرف چلے جاؤ۔ اب غار میں بجلی بھی کچھ نہیں، غار کے اندر کوئی نعمتیں بھی نہیں، وہاں کیا کھانا کیا پینا کیسے رہنا۔ بادشاہوں کے بیٹے غار کی طرف، اور کہا گیا ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا کام ہے غار کی طرف جانا، تمہارا رب اپنی رحمتوں کی برسات تمہارے اوپر کرتا ہی رہے گا، وہ کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب تم اس کے لیے کچھ کرتے ہو، پہلے تمہیں آزماتا ضرور ہے، لیکن وہ پھر تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور وہ تمہارے معاملے میں آسانیاں مہیا کر دے گا۔ ذرا نکل کر تو دیکھو، اس رب کی خاطر کچھ چھوڑ کر دیکھو، وہ رب تمہارے اوپر اپنی رحمتیں برسائے گا اور تمہارے معاملے میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ جب وہ یہاں سے نکلے اور پھر غار کے پاس پہنچے، پھر رب نے آسانیاں کی کہ نہیں کی؟ سب کچھ کیا، اور وہ انہوں نے جا کر یہی دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ یہاں انہوں نے کہا اے ہمارا نکلو یہاں سے، غار کے پاس چلو، تمہارا رب رحمتیں برسائے گا، اور جا کر دعا بھی رحمت کی مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اور کہا تمہارا رب تمہارے معاملے میں آسانیاں پیدا کرے گا، دعا مانگی، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، میرے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا اگر تمہارا دنیا میں جینا مشکل ہو جائے تو پھر یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال، ہاں اگر اس زمین پہ رہنا مشکل ہو جائے تو پہاڑوں کی طرف نکل جایا کرو، وہاں تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے گا، تمہارا دین بھی محفوظ رہے گا، ہجرت کر جایا کرو۔ اگر تم نے علاقہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے تو پہاڑوں کی سرزمین میں جا کر ان لوگوں کی طرح زندگی گزارو جو دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنے رب سے گہرا تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ اور یقین جانیے جب انسان اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے پھر میرا اللہ اسے ضائع نہیں کرتا ہے، میرا اللہ پھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تفصیل ہے لیکن 2 منٹوں میں وہ بات آپ کو سمجھا دوں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام آئے، بیوی کو کہا چلو، بیٹے کو ساتھ لے لو، کہاں چلنا ہے؟ بس چلو۔ فلسطین سے لیا بیت اللہ کے پاس بٹھایا، 2 مشکیزیں تھے، ایک میں تھوڑا سا پانی اور دوسری میں چند کھجوریں، کوئی چھت نہیں، کوئی فرش نہیں، کوئی انسان جہاں تک نگاہ جاتی ہے کوئی نہیں، ان کو بٹھایا، چل پڑے۔ اے ابراہیم اے ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام، 3 آوازیں دی، نہیں مڑ کر دیکھا۔ پھر پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے تو حکم نہیں دیا؟ اللہ نے تو نہیں کہہ دیا؟ آپ نے چہرہ سیدھا رکھ کے منہ پیچھے بھی نہیں موڑا کہ اپنی اولاد کا تڑپنا، بیوی کا رونا کہیں میرے سینے کو کھینچ نہ لے، پیچھے نہیں دیکھا۔ انسان تھے نا، انسان تھے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہیں مجھ سے برداشت ٹوٹ نہ جائے۔ انہوں نے آگے منہ کر کہا اللہ امرانی بہذا، ہاں بیوی تو نے اپنے حقوق سارے ادا کیے
اور یہ بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا تھا، میری ساری زندگی کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، لیکن میرے رب نے مجھے کہا تو میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس وقت عورت نے ایک جملہ بولا، اذن لا یزیونا، ابراہیم جاؤ، اگر رب نے کہا ہے تو میرا رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے لیے جب تم کسی چیز کو چھوڑتے ہو میرا رب پھر تمہیں ضائع نہیں کرتا۔ وہ آج تک کوئی عمرہ کرنے والا عمرہ کرے، حج کرنے والا حج کرے، زمزم کے پانی پینے سے رہ نہیں سکتا اور صفا مروہ کی سعی کرنے سے رہ نہیں سکتا۔ آج تک دنیا ان کے ناموں کے سے واقف ہے، کیونکہ میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس عورت نے بھی رب کی خاطر سب کچھ چھوڑا تھا، اور ان نوجوانوں نے بھی اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا تھا۔ میرے رب نے ان کے تذکرے رہتی دنیا تک یاد رکھوائے ہیں، آباد رکھے ہیں۔ ہماری نوجوانوں کی تربیت یہ ہونی چاہیے، اللہ کی خاطر اگر کسی چیز کو چھوڑو گے اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لو گے میرا رب ہمیشہ تمہیں اپنے مقربین میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال ہے، جس نے عمرہ کیا ہے حج نہیں کیا تو اس کو لوگ حاجی کہہ کر پکارتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے عمرہ کیا ہو حج کیا ہو، حاجی کہنے کی خاص ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال جس طرح نماز پڑھتے ہو نمازی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حاجی کہنے کی، لیکن ہمارے معاشرے میں چلتا ہے تو جی ہاں عمرہ جو ہے اس کے کرنے والے کو بھی حاجی کہہ سکتے ہیں، چھوٹا حج اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال عرب کے اندر یہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں یا حاجی برہ برہ حاجی، تو یہ چل جاتا ہے عربی زبان میں۔ یہ سوال ہے کہ مسلمان جو سالگرہ مناتے ہیں یہ گناہ تو نہیں ہے، کیونکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی دنیاوی طور پر اپنے بچوں کی خوشی منائے تو اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتائے ہیں، تو بیٹے کی یا بیٹی کی پیدائش کی جو خوشی ہے وہ ہمیں اس طرح بتائی گئی ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو اور خوشی منا۔ لیکن اس دن جس دن پیدا ہوا ہے اس دن تو اسلام نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ دیکھیں اسلام نے نام رکھنے کا کہا ہے، اسلام نے خوشی منانے کا کہا ہے، لیکن کتنے دن؟ 7ویں دن۔ جس دن پیدا ہو اس دن تو کچھ بھی نہیں کرایا گیا۔ تو ہمیں غیر مسلموں سے مانوس ہو کر یا ان سے ہم متاثر ہو کر کوئی کام کریں تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں اسلام والے سارے کام ہمیشہ کرنے چاہیے۔ جو عورت اپنے مرد سے چوری کسی غیر مرد سے تعلق رکھے اس بیوی کو چھوڑ دینا چاہیے، پہلے اس کو سمجھایا جائے، اگر نہ مانے تو پھر اس کو الگ کر دیا جائے۔ جس عورت کا خاوند ناراض ہو کر اس دنیا سے چلا گیا، کیا اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ اگر آپ سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ ویسے زندگی میں قدر کرنی چاہیے اور زندگی میں ہی اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید سارے کا سارا نصیحت والا ہے اور ہماری ہدایت کے لیے۔ جب بھی آپ قرآن کا کوئی واقعہ سنیں یا آیات سنیں، اگرچہ وہ پہلے لوگوں کے بارے میں بھی ہوں، تو ان کو اپنے اوپر اپلائی کر کے اپنے اندر داخل کر کے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو اچھی صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں، جو بری صفات ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہاں آج سورۃ الکہف جس کا آغاز پچھلے جمعے سے ہوا، ایک بات
بار بار میں دہرا رہا ہوں کہ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی 10 آیات پہلی اور 10 آیات آخری ضرور یاد کروائیں، ان کا ترجمہ پڑھائیں اور پھر ساری سورت کا ترجمہ خود پڑھیں۔ ان میں یہ آج جو بتایا گیا ہے وہ نوجوان تھے، ایمان اور دین سے جڑ گئے تھے، اور جب جوانی کے اندر انسان کو دین کی محبت آ جاتی ہے نا، وہ اللہ کا بھی مقرب ہو جاتا ہے، اور یقین جانیے دین کا کام بھی وہی کرتے ہیں۔ بزرگ ہیں یہ دعائیں کرتے ہیں، لیکن اصل آگے بڑھ کر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والے نوجوان زیادہ تھے کہ بوڑھے؟ نوجوان زیادہ تھے، بوڑھے بھی تھے لیکن زیادہ نوجوان تھے، اور یہ نظام سنبھالنا بھی نوجوانوں نے، اور سارے معاملات بھی نوجوانوں نے کرنے۔ تو نوجوانوں کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں، پڑھائیں سکول کالج یونیورسٹی، لیکن ان کو قرآن کا ترجمہ بھی پڑھائیں، ان کو حدیث کا ترجمہ بھی پڑھائیں، ان کو دین کے ساتھ اٹیچ کریں۔ اگر آپ نے صرف ان کو شتر بے مہار چھوڑ دیا، بس دنیا پڑھو دنیا پڑھو دنیا پڑھو دنیا پڑھو دنیا پڑھو، یہی کام پہ لگا دیا، پھر تم نے کہنا قاری صاحب جی منڈا جمعہ بھی نہیں پڑھتا، قاری صاحب جی روزے بھی نہیں رکھتا، قاری صاحب جی کیوں نہیں کر رہا؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تیری اولاد کہاں تک پہنچ چکی۔ یہ پچھلے ہفتے مجھے ایک بڑی عالمہ عورت ہے، اس کے رشتہ دار کا فون آیا کہ مجھے فلاں عالمہ عورت نے آپ کا نمبر دیا ہے، میں نے آپ سے سوال کرنے، میں نے کہا کر سوال۔ تو وہ کیا تھا؟ دیندار گھرانے کا بچہ، کہتا ہے قرآن کے اندر کہا گیا کہ پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے، لیکن سائنس کہتی ہے نہیں ہے، تو میں قرآن مانوں کو سائنس؟ یعنی ہمارے گھروں کے اندر آ کر یہ گھس چکی ہے بات کہ لوگ عقل پرستی اور سائنس کو آگے رکھ کے جو 4 لفظ پڑھ جاتے ہیں دنیا کے، وہ قرآن کو جھوٹا اور اللہ کو نہ ماننے کے لیے تیار ہو۔ خدا را اپنی اولادوں کی نگرانی رکھیں اور ان نوجوانوں کو دین سے جوڑے رکھیں، ان کو دین کے ساتھ ملائیں، قرآن کی تعلیم دین کی تعلیم کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، ورنہ یہ نوجوان نسل بہت دور جا رہی ہے اور اگلے زندگی میں ان کے لیے بڑی مشکلات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔